بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. 9 ذی الحجہ کا رکھا تھا اور ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں کا ثواب رمضان سے زیادہ ہے اور رمضان کی راتوں کا ثواب ذی الحجہ کی راتوں سے زیادہ ہے. اور عاشورہ کا روزہ رمضان کے بعد اس کا درجہ ہے. 10 محرم کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو انبیاء کا روزہ ہے. رمضان سے پہلے یہ روزہ تھا. انبیاء کا روزہ ہے, رسولوں کا روزہ ہے, صحابہ اہل بیت کا روزہ ہے, تابعین تبع تابعین کا روزہ ہے, اولیاء کرام کا روزہ ہے. لیکن یہ کہتے ہیں چاول, شربت, کھیر, تو بھائی روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. ہاں, حدیث موجود ہے تحفۃ الاحوذی میں. مبارک پوری صاحب نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ حدیث مستند ہے, حسن ہے, کہ اس دن آپ کچھ زیادہ اچھی چیزیں پکائیں, گھر والوں پر بھی وسعت کریں اور باہر بھی دے دیں تو ٹھیک ہے. تو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اور روزہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ ہم رکھیں گے, لیکن 9-10 یا 10-11 دو روزے رکھیں گے. 9-10 یا 10-11 دو رکھیں گے. ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور اسی طرح اس میں آپ حضرات بدعات سے, شرکیات سے, گناہوں سے بچیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جب حسین رضی اللہ عنہ ابھی شہید ہوں گے, اس سے پہلے جب نکل رہے ہیں تو ان کا خطبہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ زینب یاد رکھو جب میں شہید ہو جاؤں تو جزا فضا مت کرو. ہاں, جزا فضا مت کرو. تو اس دن اگر ان کی شہادت ہوئی ہے تو ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے اور عمر کی بھی شہادت ہوئی ہے اور عبداللہ ابن زبیر کی بھی شہادت ہوئی ہے اور بہت سارے کمانڈروں کی شہادت ہوئی ہے. لا حداد بعد 3 ایام, 3 دن کے بعد غم نہیں. حدیث ہے. اگر ہم غم کریں گے کسی کی شہادت پر, عثمان, عمر, علی, حسین, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم, تو بس دن رات ہم روتے رہیں گے. کسی نہ کسی سال, کسی نہ کسی مہینہ, کسی نہ کسی دن, کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے, کسی پر ظلم ہوا ہے. شریعت میں 3 دن کے بعد غم نہیں ہے. ناراض نہ ہونا. چنانچہ حضور کی بیوی ہماری امی, بخاری شریف کی روایت ہے, ان کے ابو کا انتقال ہوا 4تھے دن. اس نے کیا اچھے کپڑے پہنے اور عورتوں کے لیے جو ذاتی عطر ہے جس کی خوشبو کم ہو وہ لگایا اور پاک صاف ہو گئی. اور اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دن کے بعد غم نہیں ہے, اس لیے شوہر کے علاوہ, اس لیے میں تیار ہو گئی ہوں. تو لہٰذا آپ اس دن گناہوں سے بچیں, حرام سے بچیں, بدعات سے بچیں. اس دن کی بڑی بدعات ہیں, وہ آپ سب کو پتہ ہے. اس چیز پر چلے جو قرآن میں, حدیث میں, اس پر چلے. انشاءاللہ خیر کے دروازے کھلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.